بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق کچھ گفتگو عرض کی گئی تھی۔ آج اسی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں، اس میں 8 طرح کے لوگوں کو شمار کرایا ہے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، جن میں فقیر، مسکین، اسی طریقے سے مسافر، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا آدمی، یعنی فی سبیل اللہ جو آدمی نکلا ہوا وہ زکوٰۃ کے وصولی کے اندر یا اس کے نظام سے جو شخص متعلق ہو، جس کو عاملین قرآن پاک کے اندر کہا گیا، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، یا مؤلفہ قلوب شمار کرایا گیا، یعنی تالیف قلب کے لیے، جس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے 2 طرح کے لوگوں کو شمار کیا کہ ایک وہ نو مسلم جو ابھی نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کی اسلام سے انسیت بڑھانے کے لیے ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، اور دوسرے غریب غیر مسلم کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ یہ تالیف قلب، یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے، دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے ان کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ یہ جو مصارف ذکر کیے گئے ہیں، آپ مجموعی طور پر ان میں غور کریں گے تو 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلی چیز، مسلمانوں سے غریبی اور مسکنت کو دور کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور دوسری چیز مال خرچ کرنے کے ذریعے اسلام کی سربلندی، اسلام کو سرخرو کرنا اور اسلام کا دنیا میں بول بالا کرنا۔ یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے مصارف کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ آج
ہم جس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے، اور اس کے سب سے بڑے مستحق کون ہیں؟ ایک تو وہ مستحق ہے جو ہمارا رشتہ دار ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ فرمایا وہ اول نمبر پر ہماری زکوٰۃ کا مصرف ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے لیکن اس کے اوپر حالات ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ہماری زکوٰۃ کا ایک نمبر کا استحقاق اس کا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اس کے اوپر خرچ کریں اور دوہرا ثواب حاصل کریں، صلہ رحمی کا بھی اور اس کی ضرورت کے پوری کرنے کا بھی اور اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا مصرف وہ ہوگا جس کے اندر بنیادی طور پر یہ چیزیں پائی جائیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بنیادی مصرف اس کا کیا ہے، یعنی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا، اور دوسری چیز اسلام کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ یہ چیز جس درجے میں جہاں جتنی زیادہ پائی جائے گی وہ زکوٰۃ کا اتنے زیادہ استحقاق رکھے گا۔ آج کے زمانے کے اندر ہم غور کریں تو مدارس کا نظام جو چل رہا ہے، مدارس کے اندر زکوٰۃ خرچ کرنے کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ مدارس آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے روح اور اس کی غذا ملتی ہے، مسلمانوں کی ثقافت اور ان کے تہذیب کی حفاظت انہی مدارس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ہندوستان کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان، ان کی تہذیب، ان کے ثقافت کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ انہی مدارس کے بوریا نشینوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ آپ آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی حالات آئے ہیں، ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کی تہذیب کے اعتبار سے، تو مقابلہ کس نے کیا ہے؟ میں اس کو مختصراً عرض کروں تو ہندوستان کی آزادی کے وقت، بلکہ اس سے پہلے جب اس ملک کے اندر انگریزوں کا تسلط ہوا تو انگریزوں نے اس ملک کے عام طور سے تمام لوگوں کے لیے ان کی تہذیب کو بدلنے کی کوشش کی اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا کہ مسلمانوں کی تہذیب کو، ان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک مشن چلایا۔ عیسائی مشنریوں کو ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے ہر علاقے کے اندر، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر محلے کے اندر، ہر ایریا کے اندر اپنے کارندوں کو بھیجا، اپنے مبلغین کو بھیجا کہ وہ جا کر عیسائیت کی تعلیم کو عام کریں، مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کریں اور ایسی تعلیم کو عام کریں کہ یہ انسان، یہ مسلمان اور یہ ہندوستانی صرف رنگ و نسل کے اعتبار سے ایک ہندوستانی نظر آئے، باقی اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ پورے طور پر یورپ اور انگریزوں کا غلام بن جائے۔ پورے ہندوستانیوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کو ایمان سے خالی کر دیا جائے، ان کو تہذیب سے خالی کر دیا جائے، اس لیے کہ روز اول ہی سے انگریزوں کو سب سے زیادہ جو خدشہ تھا وہ انہی مسلمانوں سے تھا
کہ ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، ہماری حکومت کو کوئی زوال پذیر کر سکتا ہے، تو یہی یہ بوریا نشین اور مسلمان ہیں جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لہذا ان کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اس زمانے کے اندر مقابلہ کس نے کیا؟ اس زمانے کے اندر مقابلہ کرنے والے یہی علماء کرام اور مدارس کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے پورے ہندوستان کے اندر مدارس کے جال کو بچھایا اور مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے ان سے مقابلے کے طور پر جیسے انہوں نے فری تعلیم شروع کی تھی، ویسے ہی مسلمانوں نے بھی فری تعلیم شروع کی اور اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر مسجد، ہر قریے، ہر محلے، ہر بستی کے اندر مدرسے کے نظام کو قائم کیا کہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، اور اسی ایمان کے یعنی حفاظت گاہ جن کو مدارس کہا جاتا ہے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کے وطن کی حفاظت کا بھی درس ان کو دیا گیا کہ آپ ہی کو وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس وطن کو دوسروں سے پاک کرنا ہے۔ چنانچہ مدارس کے ذریعے سے جو سور پھونکا گیا، ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا گیا اور ہندوستانیوں کے ایمان، اعمال، مدارس، مساجد، ان کے تہذیب کی حفاظت کی گئی۔ پھر اس کے بعد پنجاب سے ایک دوسرا فتنہ اٹھا جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ یہی مدارس کے بوریا نشین، مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے، اس کے علماء کرام، انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور مسلمانوں کے ایمان کی پھر سے حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد آریہ سماج کا فتنہ آیا، اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ یہی بوریا نشینوں نے، علماء کرام نے، مدارس کے پڑھنے پڑھانے والوں نے مسلمانوں کے ایمان کی، ان کے دین کی حفاظت کی، اور انہی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگوں نے ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کے ایمان، ان کے تہذیب کی حفاظت کی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بلا کسی تردد کے ساتھ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا مستقبل اسی دن تک ہے جس دن تک اس ملک کے اندر مدارس موجود ہیں۔ جب تک اس ملک کے اندر علماء کرام کا وجود ہے، جب تک اس ملک کے عوام کا تعلق علماء کرام سے جڑا رہے گا، جب تک اس ملک کے اندر علماء کرام مدارس کے اندر بیٹھ کر سکون اور عافیت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں گے، ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ رہے گا، ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور جس دن یہ علماء کرام اور یہ مدارس کا وجود ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ان کی تہذیب کے لالے پڑ جائیں گے، پھر جو حال دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر ہوا ہے، اسپین کے اندر ہوا ہے اور دیگر علاقوں کے اندر ہوا ہے، آپ تاریخ کو پڑھ جائیے کہ جب علماء کرام کا وجود ختم ہوا، مسلمانوں نے دین کی محنت چھوڑی، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج بھی یہ محنت چل رہی ہے، کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج یہ محنت کس راستے سے چل رہی ہے؟ تعلیم کے راستے سے اس محنت کو عام کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے سارے مناصب کو، ساری ڈگریوں کو، سارے عہدوں کو، سارے مال کمانے کے ذریعوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے کہ فلاں ڈگری ہوگی تو آپ فلاں جو ہے تو ملازمت کے اہل ہوں گے، فلاں عہدہ، فلاں ڈگری ہوگی تو آپ فلاں کام کر سکیں گے۔ یعنی سارے عہدوں کو، سارے مناصب کو اور سارے کام، منافع کمانے کے ذرائع کو دنیاوی ڈگری کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کے حاصل کرنے کے اوپر پل پڑے۔ ہمارے برادران وطن تو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ہی، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بلکہ چھوڑ دیتا ہوں اس بات کی، ممبر سے کہنا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان بھی آج اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اپنے ایمان کا سودا کر کے اس کے پیچھے جا رہا ہے کہ دنیا کے کچھ مناصب حاصل ہو جائیں،
دنیا کے کچھ عہدے حاصل ہو جائے، دنیا کی کچھ ملازمت حاصل ہو جائے، دنیا کی کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ یہ جو نظام قائم کیا گیا ہے ایسے ہی نہیں قائم کر دیا گیا، بلکہ ایک منظم سوچ کے تحت یہ نظام دنیا کے اندر قائم کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر تعلیم کے راستے سے اچھے ٹائٹل کے ذریعے سے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا کر لیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے زمانے کے اندر مدارس کی اعانت کرنا، مدارس کے وجود کو باقی رکھنا، علماء کرام کے وجود کو باقی رکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ لہذا آج کے زمانے کے اندر مدارس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے تعاون کرنا، مدارس کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کرنا، یہ ہمارے زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ البتہ زکوٰۃ دینے کے اندر، زکوٰۃ یہ ہماری اپنی عبادت ہے، ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ ہم جس درجے تک اپنے فریضے کی ادائیگی کے اندر تحقیق کر سکتے ہو کریں۔ جب ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ ادارہ بالکل صحیح ہے، تب اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے وہاں تعاون کریں۔ اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، زکوٰۃ کے وصول کرنے والے جو احباب آپ کے درمیان پہنچتے ہیں، جن کو آپ سفرا کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان کا ایک مقام تھا۔ حدیث کے اندر ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے آپ کے پاس آئے تو ان کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ وہ آپ کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں کہ وہ آپ اپنی عبادت اپنے گھر بیٹھے ادا کر سکیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں، گویا ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ نکمے لوگ ہیں، جیسے ہی چلے آئے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، گویا یہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پیچھے کر کے، دین کی سب سے بڑی ضرورت کو مقدم کر کے، اپنے فیملی کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، دین کی سربلندی کے لیے، ادارے کی بقا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے درمیان آتے ہیں۔ وہ بھی کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کی اپنی خود کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ نکل کر آپ کے پاس ہے، وہ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ ان کی عزت کریں، ان کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ان کا احسان جانیں کہ وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ان کی یعنی اول وہلا کے اندر ان کے تعاون کر کے ان کی فرصت کریں، ان کے بارے میں کوئی غلط کلمات اپنی زبان سے نہ نکالیں، بلکہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں بہت سارے علماء کرام ہوتے ہیں، قابل قدر علماء کرام ہوتے ہیں جو اپنے مدرسے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دین کی زبردست خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہیں کا شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی کہیں کا محتمم ہوتا ہے، کوئی بڑا استاد ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، لیکن ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، بیگ کاندھے پر ٹانگ کر گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ دین کی حفاظت کی فکر ہے، مدارس کی حفاظت کی فکر ہے کہ وہ اپنے عزت نفس کو کچل کر، بلکہ اس کام کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھ کر آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ لہذا آپ ان کی عزت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے وقار کو مجروح نہ کریں، ان کے سلسلے میں اپنے اندر غلط فہمی کو پال کر اپنے ایمان کا نقصان نہ کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ آپ پوری بشاشت کے ساتھ ان کی قدر کرتے ہوئے زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔